علامہ صاحب بسم اللہ. حضرت بائی بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف. الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. مختصر تعارف یہ ہے کہ آپ پیدائشی ولی ہیں. سبحان اللہ. 136 ہجری میں آپ کی پیدائش ہے. تیفور کا نام ہے، بنیسا کہلاتے ہیں. اور آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں جب کبھی کوئی مشکوک چیز میں اپنے منہ میں ڈالتی تو میرے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا. اچھا جی. اور جب میں انگلی مار کوئی چیز نکالتی سکون ہو جاتا تھا. اللہ. تو خواجہ صاحب سے کسی نے پوچھا آپ کے پیر صاحب کون ہیں؟ فرمایا میری پیر ایک بوڑھی عورت ہے. سبحان اللہ. یعنی کیسے؟ کہنے ایک دفعہ میں جا رہا تھا تو ایک خاتون سامان اٹھائے جا رہی تھی، اسے مجھے دیکھا، کہنی با یزید یہ میرا سامان گھر چھوڑو. تو میں نے ایک شیر کو دیکھا، اس کو بلایا، میں نے سامان اس کے اوپر رکھ دیا. میں نے کہا یہ تیرا سامان لے جائے گا. اچھا یہ بتا جب جائے گی تو لوگوں کیا کہے گی؟ کہنے لگی میں کہوں گی کہ ایک خود نما ظالم سے ملاقات ہوئی ہے. کہنے خود نما ظالم کیسے؟ کہنے یہ تو مکلف نہیں ہے، اللہ. غیر مکلف مخلوق کو تم میرے کام لگا دیا ہے، اور خود نما اس لیے میں نے تو اپنی کرامت دکھانا چاہتا ہے. فرمانے کہ یہ میری استاد ہے، آئندہ سے میں نے عہد کر لیا کہ جب تک اللہ تعالیٰ مجھے نہیں فرمائے کہ یہ کرامت ہے تو میں کبھی اس کو کرامت نہیں مانوں گا. چنانچہ فرماتی اس کا یہ اثر ہوا کہ پھر ایسا ہوتا تھا ایک سبز رنگ کا رنگ ظاہر ہوتا تھا اور اس پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول لکھا ہوتا تھا، پھر لکھا ہوتا تھا نو نجی اللہ موسیٰ کلیم اللہ ابن خلیل سرح اللہ. تو مجھے یقین ہو جاتا ہے یہ میری کرامت ہے. اس جو ان کا ساری کے مسجد میں جاتے رونا شروع کر دیتے تھے کہ میں کہیں اللہ کا گھر کو ناپاک نہ کر دوں. اس درجے کے اولیاء اللہ یہ زوال کیوں ہے؟ آج کل زوال اسی میں نہیں وہ ہے، تصوف اور یہ تصوف ذرا فرق. وہ اصل تصوف ہے. یہ بناوٹ چل رہی ہے، اصل حقیقت ہوتی ہے، بناوٹ تو حقیقت ہوتی نہیں. یہ پرانے زمانے جو اسکول پڑھا کرتے تھے ایک شعر سنا کرتے تھے کہ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے. کبھی کاغذ کے پھولوں سے. تو یہ کاغذ کے پھول جو ہیں ان سے کیسے چیز ملے گی؟ وہ ان کی انکساری جو تھی وہ اصل میں چونکہ فنا فی رسول تھے، سبحان اللہ. اور تواضع رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ہے، سبحان اللہ. اس حسن سے فیض پایا انہوں نے. واہ واہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں جب لوگ صحابہ بیٹھے ہوتے تھے تو نئے آنے والے پوچھنا پڑتا تھا ان میں نبی اللہ کون ہے. اللہ. اتنا وہی انکساری ان میں تھی. یہ تواضع کا ایک انداز تھا. اچھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ان کو ایسا زبردست ملا ہوا ہے کہ ام المومن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ بادشاہ نبی ہونا چاہتے ہیں کہ بندہ نبی ہونا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے تواضع سے کہا نوازنے کے لیے، جبریل تیری کہہ رہا ہے؟ عرض کیا حضور بندہ نبی ٹھیک ہے. تو آپ فرماتے اس دن کے بعد کبھی میں نے آپ کو نہیں دیکھا کہ آپ نے دسترخوان زمین پر بچھا کھانا نہ کھایا، ہمیشہ زمین پر بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے. انہی کے فیض سے یہ جناب خواجہ بائی بستامی رحمۃ اللہ علیہ منور ہیں. اور ان کا ہر قدم ہر کام جو تھا تواضع میں ہوتا تھا. اعمال ہیں، گفتگو ہے، آپ کو اٹھنا ہے بیٹھنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اتنی چمک اور دھمک آپ کو عطا فرمائی کہ بڑے بڑے اولیاء ان کے در پہ فیض یاب ہونے کے لیے آتے تھے. اور داتا صاحب خود فرماتے ہیں جب مجھے کوئی مشکل پڑتی تھی تو میں آپ کے مزاج شفا کا مجاور بن جاتا تھا. حضرت بائی بستامی کے. ہاں جی. اور فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ وہاں 3 مہینے رہا ہوں. وہ مشکل میری ایسی تھی تو روزانہ میں 3 دفعہ غسل کرتا، 30 دفعہ وضو کرتا. اللہ. اور مجھے فیض وہاں سے ملتا. یہ اس تواضع کی برکت تھی، عاجزی کی برکت تھی جو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیض پایا. سبحان اللہ. حضرت تبلیغ آپ نے کیسے فرمائی؟ آج دیکھیں نا کتنی صدیاں گزر گئی اور آج بھی ان کا نام اسی طرح زندہ ہے. اور روز لوگ شجرے میں بھی پڑھتے ہیں صوفیہ، ان کا نام دنیا کے کونے کونے میں نام لیا جاتا ہے بائی بستامی. تو تبلیغ کیسے آپ کرتے تھے؟ آپ نے تبلیغ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو پیش رکھا ہوا ہے. اشتہار نہیں چھپاتے تھے بڑے بڑے اور فلیکس وغیرہ یا فوٹو اپنی؟ وہ دور محبتوں کا دور تھا، فلیکسوں کا دور نہیں تھا. اچھا. محبت اور فلیکس میں فرق ہے. جہاں محبت آئی ہے وہ فلیکس کی ضرورت نہیں ہے.
وہاں جیسے درویش صاحب نے فرمایا ابھی کہ اللہ تعالیٰ اعلان کروا دیتے ہیں میں اس سے محبت کرتا ہوں, یہ سچی بات ہے. تم بھی محبت کرو. جی یہ تو ایک قدرتی بات ہے. واہ واہ. تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سامنے رکھا ہوا تھا اور ہر کام جو آپ فرماتے اس کے مطابق وہ فرماتے تھے. کوئی کام بھی آپ کے فرمانے کے خلاف نہیں ہوتا تھا. کتنی بڑی بات ہے. آپ سرکار نے توکل دیا ہے لوگوں کو کہ رازق اللہ تعالیٰ ہے. اللہ, یہ ہم سے چیز نکل گئی ہے. سبحان. ہم یا ہنر کو رازق سمجھتے ہیں, یا علم کو رازق سمجھتے ہیں, یا ہم اپنے زور بازو کو رازق سمجھتے ہیں. لیکن خواجہ صاحب نے جو تعلیم پھیلائی انہوں نے اللہ کو رازق سمجھا. چنانچہ آپ کی سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ آپ نے ایک امام صاحب کے پیچھے نماز ہاں میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ آپ کہیں مس نہ کر جائیں اس واقعہ کو. تو امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھی تو وہ خوش ہوا کہ میرے پیچھے بہت بڑے ولی نے نماز پڑھی ہے. تو کہنے کا حضور ایک بات بتائیں, نہ کوئی کام کرتے ہیں نہ کوئی ذریعہ معاش ہے, آپ کا کھاتے کہاں سے ہے؟ تو میں ٹھہر سے پہلے مجھے نماز پڑھ لینے. آپ نے نماز پڑھی دوبارہ. تو میں جس کا اللہ پر توقع نہیں اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. تجھے یاد ہے قرآن پاک میں اللہ کا فرمان وما من دابۃ فی الارض الا علی رزقھا, کہ کوئی زمین پر نہیں چلتا مگر اس کا رزق اللہ ذمہ کرم پر ہے. تو میرا رزق اللہ کی طرف سے آتا ہے. اور آپ نے خود فرمایا کہ 40 سال میں نے کسی سے لے کر نہیں کھایا, خدا کی طرف سے کھانا آتا تھا. اور یہ اللہ کی طرف سے کھانا آنا جو ہے یہ قرآن پاک میں موجود ہے. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں مجھے اللہ کھلاتا پلاتا ہے. رسول پاک فرماتے ہیں مجھے اللہ کھلاتا پلاتا ہے. اور بی مریم کا واقعہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام تشریف لائے, وجدنا رزقا, رزق دیکھا, بیووں سے پھل دیکھے, تو فرمایا یا مریم انا لک ھذا, یہ مریم تیرے پاس کہاں سے آ گیا؟ قالت هو من عند اللہ, کہا سے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. تو وہ تصور دینا چاہتے تھے کہ جب ہم اللہ کے بندے ہیں, اس کی مخلوق ہیں, تو ہماری کانسنٹریشن جو ہے وہ اللہ کی ذات اسی کے لیے ہو گئے, بالکل اسی کے بن کے رہے, بالکل بن کے رہنا چاہیے. اس لیے جو شروع میں آپ نے آیت پڑھی ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ, ربنا اللہ, ربنا اللہ, کہ اللہ ہمارا رب ہے. رب کا میرا پالنے والا ہوتا ہے کہ اللہ ہمارا پالنے والا ہے. جسے اللہ کو پالنے والا مان لیا اس پر فرشتے اترتے ہیں, ہر ایک پر فرشتے نہیں اترتے. اللہ اللہ کہنے سے تو نہیں آتے ہیں فرشتے نا, یہ بھی ماننا پڑتا ہے. اس لیے شروع قرآن پاک میں الحمد رب العالمین فرمایا کہ میں سارے جانوں کو پروردگار پالنے والا ہوں. اور جنہوں نے اس کو پالنے والا مان لیا ہے اس کے رزق کے دروازے کھل گئے ہیں. ان کو ضرورت نہیں پیش ہے کسی کا ہاتھ پھیلانے کی, بلکہ خود بانٹتے. میں نے ایک پیر صاحب دیکھے تھے, وہ کہتے تھے کہ جس طرح کا بھی مال آئے اس کو سامنے رکھو, اس پہ پھونک مارو بسم اللہ پڑھ کے, تو وہ سارا حلال ہو جائے گا. اللہ سے ہو جائے گا حلال. جناب حضرت غوث اعظم پیروں کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ مولا علی قاری نزل الفاتر میں لکھتے ہیں کہ مستنجد باللہ 10 ثانیہ شریف بھی لے کر آیا. تو آپ نے ہمیں اس کے اندر کیا ہے, اس کا مجھے پوچھنا چاہیے اولیاء کو اس کے اندر کیا ہے. وہ کہنا یہ میرے گھر سے لے کر آیا, میں نے یہ میری قوم کا خون ہے تو انہوں نے چھوڑا. پھر آپ نے اس سے ان کو جب بھیجا تو خون نکلا. تو میں مجھے کہا تو میرے گھر سے تو میری قوم کا خون ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو صاحب نظر آدمی ہے اس کو دیکھ بھی لینا چاہیے کہ پیسہ بھی صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے. اس کے اندر جا کے بسم اللہ اس پہ پڑھ دے پھر بھی نہیں ٹھیک ہوتا. بسم اللہ تو وہاں پڑھتے چھو کرے ایسے کر, وہ برکت کے لیے پڑھتی ہے, اس کے لال پر آرام پر نہیں پڑھتے. اچھا علامہ صاحب, خاص بات جس نے آپ کو ہلا کے رکھ دیا ہو حضرت بائی بستانی شخصیت کو پڑھتے ہوئے, اتنی عظیم شخصیت جنہوں نے اپنے آپ کی نفی کر دی ہے, غائب بھی کر دیا اپنے آپ کو. سب سے بڑی بات یہ ہے مٹے کچھ ایسے کہ مٹ مٹ کے بے نشان ہوئے, ہمارا مٹر بھی نشان یار ہو گئے. انہوں نے مٹایا آپ کو, اور یہی مٹانا جو ہے یہ کمال ہے. یہ جو کرامات اور یہ باتیں ہو رہی ہیں اس میں اصل میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان سے جو چیزیں صادر ہوتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں, وہ اصل ہوتی ہیں. جو بناوٹ والی تو چھپ جاتی ہیں, اصل کبھی چھپتی نہیں, نمایاں رہتی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کے ساتھ جو صحابہ منسلک تھے ان کی کئی ایسی باتیں ہیں جو انہوں نے خود نہیں بتائیں لوگوں, لیکن ان کے عمل سے ظاہر ہوئی ہیں. سبحان اللہ. ایسی اولیاء کرام کی بعض ایسی باتیں ہیں کہ انہوں نے نشر نہیں کی عمل سے, لیکن عمل سے, اور لوگوں نے دیکھا اور لوگوں نے ان کو نشر کیا ہے. اولیاء کے سردار جی چاہتا ہے کہ بڑی لمبی نشست اس پہ ہو. بات جو میرے اور سب کے لیے ضروری ہے, آپ ایک تشریف لے گئے تو ایک پیر صاحب ایک فکرے میں بتانا ہے اپنے پروگرام کا وقت ختم ہو پیر صاحب نے اپنا عصا گاڑا ہوا تھا, تو آپ نے عصا وہیں گاڑا تو وہ عصا گر گیا. وہ چلے گئے اٹھ کے
تو آپ اس سے معافی مانگنے گئے کہ میری تراسا گر گیا. اللہ، یہ ہے انسانیت، واہ واہ واہ، یہ ہے ولایت، یہ ہے وقار، انکسار، عجز. یہ کمال ہے. وہ نہیں کہتے تھے کہ میں کتب ہوں، میں ابدال ہوں، میں ولی ہوں. نہیں، وہ کہتے میں تو بڑا گناہ غلطی ہو گئی، گار. مسجد پہ روتے تھے کھڑے ہو کے کہ میری وجہ سے مسجد ناپاک نہ ہو جائے.